نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور شہزادہ سلطان الفقر، حضور شہزادہ سلطان الفقر حضرت صاحبزادہ سخی سلطان احمد علی صاحب، اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، حضور شہزادہ سلطان الفقر، حضور شہزادہ سلطان الفقر حضرت صاحبزادہ سخی سلطان احمد علی صاحب، اصلاحی جماعت، بانی اصلاحی جماعت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین دربار عالیہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ برانچ وہاڑی کی جانب سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ تمام احباب اس بات کو جانتے ہیں کہ اس خطے کے اندر، نہ صرف اس خطے میں بلکہ دنیا میں جہاں بھی تاریخ اسلام میں جب امت مسلمہ پہ کڑا وقت آیا ہے، بادشاہ اور حکمران اپنی اقتدار کی جنگ میں مشغول رہے، اور ایک طبقہ اس امت کو مختلف فرقوں میں، مختلف طبقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑاتا رہا۔ ایسے تمام مشکل اوقات میں اور ایسے تمام مشکل ادوار میں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے اس امت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سہارا دیا، اور آج بھی اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے اس پرفتن اور کٹھن دور کے اندر اس نعرے کو لے کے میدان عمل میں آئی ہیں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، آپ تمام اس حقیقت سے آگاہ ہیں کہ یہ وقت اور وقت کے حالات بحیثیت مسلم قوم اور بحیثیت پاکستانی قوم ہمارے اوپر بہت تلخ ہیں اور بہت سخت ہیں۔ پچھلی 1.5 صدی کے اندر پوری دنیا کے مختلف خطوں میں 1.5 کروڑ مسلمانوں کو لقمہ اجل بنایا گیا۔ مسلمانوں کا خون پانی کی طرح ارزاں رہا، اور مختلف آفات
اور مختلف مصائب نے، مختلف مشکلات نے، قدرتی اور مصنوعی دونوں نے ہمیں مسلسل جکڑا ہوا ہے، اور ہمارا خون اس دھرتی کے اوپر مسلسل بہہ رہا ہے۔ کبھی خودکش جیکٹیں پھٹتی ہیں، کبھی ڈرون بم گراتے ہیں، کبھی ڈکیتیوں میں، کبھی بیماریوں میں، اور کبھی زلزلے آتے ہیں، اور کبھی سیلاب آتے ہیں، ہمارا سب کچھ بہا کے لے جاتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام مشکلات اور یہ تمام کی تمام آفات ہمیں یہ دعوت دیتی ہیں کہ ہم قرآن کے اندر دیکھیں اور قرآن کی طرف ہم تدبر اختیار کریں کہ قرآن ہماری اس حالت کو کس طریقے سے واضح کرتا ہے کہ یہ عذاب کی اور یہ الم کی اور یہ درد کی کیفیت کن قوموں کے اوپر طاری کی جاتی ہے۔ اگر آپ ان قرآن کے واقعات کی طرف دیکھیں، ان قصص کی طرف دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے قبل از اسلام اقوام کے متعلق بیان کیے، جو اسلام سے پہلے آئی ہوئی قوموں کے متعلق بیان کیے، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہماری آج کی یہ حالت زار، امت مسلمہ کی یہ ذلیل و خوار حالت اور پاکستانی قوم کی رسوائی کا یہ منظر، یہ قوم نوح کی تباہی سے مختلف نہیں، یہ قوم عاد کی تباہی سے مختلف نہیں، یہ قوم سمود کی تباہی سے مختلف نہیں، یہ قوم لوط کی تباہی سے مختلف نہیں۔ خون بہتا ہے، بہتا ہے، بہتا رہتا ہے، اور جب خون بہنا تھمتا ہے تو زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کی بستیوں کو الٹ دیا جاتا ہے۔ زلزلے تھمتے ہیں تو پھر طوفان رخ کرتے ہیں ان قوموں کا، پھر پانی رخ کرتا ہے ان قوموں کا اور ان کا سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ خون کے دھبوں کی کب تک بدنمائی دیکھتے، آخرش سیلاب سے دھرتی کو دھونا پڑ گیا۔ آپ کسی بھی طرح دیکھ لیں، قوم نوح کے اوپر طوفان مسلط کر دیا گیا اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ اسی طرح قوم عاد کے ساتھ ہوا، اسی طرح قوم سمود کے ساتھ ہوا، ان کے اوپر